جسے سر کے اوپر جب نیزہ تلوار کا حملہ کیا اور خون کا فوارہ نکلا، سر عثمان سے خون کا فوارہ نکلا، اور قرآن کھلا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے، وہ فوارہ خون کا نکلا اور قرآن مجید کی اس آیت شریفہ پہ آ کر جم گیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے جواب دے دیا باقاعدہ، اے عثمان تیرے انتقام کے لیے اللہ کافی ہے، تیرے انتقام کے لیے اللہ کافی ہے۔ جس قرآن پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا، جس قرآن مجید کے نسخے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون باقاعدہ جم گیا، آج بھی وہ قرآن مجید ازبکستان کی لائبریری ازبکستان کی راجدھانی تاشقند کی لائبریری میں محفوظ ہے۔ کون یاد کرتا عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ یہ تو رئیس الاسلام صاحب جلسہ کرتے ہیں، عبد الخالق صاحب ہیں، عظیم المرتبت جلیل المنقبت قائد ملت جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسہ کرتے رہے 1973 سے ابھی باقاعدہ 2023 تک گزشتہ سال کے 15 روزہ محرم الحرام کے اجلاس کی صدارت کا فریضہ شوکت علی کے ہاتھے میں باقاعدہ آپ انجام دیتے رہے۔ 50 سال تک اس طرح کے دینی اجلاس شہداء اسلام کے جلسوں کی صدارت کا فریضہ انجام دیا، تو امت محمدیہ کو اہل لکھنؤ کو معلوم ہے مقام شہداء کیا ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ سب سے پہلے شہید دور رسول میں حضرت زید بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، زید بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، IAS PCS میں طرح طرح کے کوشچن آتے ہیں، میں اس کا دوں آپ سے، کبھی ہم بھی تیاری کرتے ہیں، ہم سے ہو سکتا ہے کوئی پوچھ بیٹھے۔ پرسوں ہم اور آپ کہاں تھے؟ بلیرہ میں، پرسوں پل غلام حسین میں جواں سال حافظ و قاری ہمارے رفیق مکرم دینی ملی سماجی خدمات میں پورے سال بھر کا مطلب پورے سال بھر مشغول رہتے ہیں۔ عزیزم حافظ سید محمد وسیم میاں صلی اللہ علیہ وسلم، پرسوں آپ کی کاوش جمیلہ سے ایک عظیم الشان تاریخی اجلاس اللہ کے مقدس گھر میں، بڑی حسین و جمیل مسجد، خوبرو و خوشنما۔ عام مسجد 100 سال پرانی ہو، 500 سال پرانی ہو، ہزار سال پرانی ہو، وہ مسجد خوبصورتی ہوگی، خوشنما ہوگی، خوبرو ہوگی، وہ تو عملاً باقاعدہ جدید اس کی تعمیر ہوئی ہے، بڑی حسین و جمیل مسجد پر غلام حسین پر۔ میں اس کا دعا اکبری گیٹ سے متصل جلسہ ہوا، ماشاءاللہ پہنچے، بہت بڑا مجمع، مسجد پوری بھری ہوئی، پر رونق، پر نور مجلس، پر نور جلسہ، ماشاءاللہ۔ میں عرض کر دوں، وہاں پر بھی دیکھیے سوال آیا، آج ہماری کوئی تیاری نہیں، کمپٹیشن پاس کرنا دور کے بعد آپس کی گفتگو میں ہم کوئی اچھی بات نہیں کر پاتے، علمی بات نہیں کر پاتے۔ وہ علاقہ باورچیوں کا ہے، باورچیوں کے علاقہ، وہاں کیا بات کی جائے؟ شروعات میں کیسے بات کی جائے جس سے کہ باورچی جتنے حضرات ہیں وہ بالکل جلسے میں بیٹھ جائیں جم کر کے؟ کیسے؟ اللہ نے چند باتیں ڈالی میرے دل میں۔ نواب آصف الدولہ کے زمانے میں رمضان علی نام کے ایک باورچی تھے، عالم باغ میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی رہائش بدل کر کے پل غلام حسین باورچی ٹولے میں اپنی رہائش اختیار کی۔ ان کی سلطانی دال بڑی مشہور ہو گئی، سلطان بہادر صاحب نے اپنے محل میں طلب کر لیا، ان کے کھانے بڑے مشہور ہوئے۔ لکھنؤ میں 4 باورچی ٹولے ہیں، لکھنؤ میں ٹولے آباد ہوتے تھے، ڈیوڑیاں، ٹولے، کٹرے، کٹرا مقبول گنج ہمارے علاقے میں لال کنواں بھیڑی منڈی کے قریب متصل علاقہ، کٹرا مقبول گنج، کٹرا ابو تراب خان، ڈیوڑی آغا میر، بہت ساری بہت ڈیوڑیاں لکھنؤ میں تھی، پوری بستیاں، ہاتے آباد ہوتے تھے۔ میں اس کا دوں آپ سے، باورچی ٹولے 4 تھے۔ پہلا باورچی ٹولہ آغا میر ڈیوڑی کے پاس، دوسرا باورچی ٹولہ یہ پل غلام حسین والا مشہور و معروف نخاس کے پاس، تیسرا باورچی ٹولہ حسین آباد، چوتھا باورچی ٹولہ ڈالی گنج، مشہور و معروف باورچی ٹولہ جس کی نسل بھی ہے ماشاءاللہ وہ یہی ہے، پل غلام حسین والا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ موضوع جو ہو اسی موضوع کی رعایت سے گفتگو ہو۔ شہداء اسلام کا جلسہ تو شہداء اسلام سے متعلق کچھ معلومات آ جائے، شہداء کرام کا تذکرہ خیر ہو جائے، کون کس شہید کن حالات میں ہوا، کیا حالات تھے۔ جیسے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت میں مدینہ منورہ میں بلوائیوں نے، دنگائیوں نے، فسادیوں نے ایسی دہشت کا ماحول قائم کر دیا تھا کہ صحابہ کرام نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اس پر خطر ماحول کی منظر کشی نہیں کی جانی چاہیے۔ عثمان غنی کی 18 دن کی بھوک، 18 دن کی پیاس بیان نہیں کرنی چاہیے۔ بقرعید کی 18 تاریخ
آئی اور چلی گئی، عثمان غنی کی تاریخ شہادت آئی اور چلی گئی. کس نے اپنا ولیمہ بند کر دیا تھا؟ کس نے اپنی بیٹی کا نکاح ٹال دیا تھا؟ کس نے اپنے بیٹے کا عقیقہ مؤخر کر دیا، پیچھے ڈال دیا؟ کسی کو خیال نہیں آیا. محرم الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ کس نے قرار دیا؟ وہ کون سا مفتی اسلام ہے، کون سا محدث ہے، کون سا فقیہ ہے، کون سا مجتہد ہے، وہ کون سا مولوی، کون سا عالم اسلام؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، مشکوٰۃ شریف پڑھ لیجئے، ابن خزیمہ پڑھ لیجئے، ابن حبان پڑھ لیجئے، فتاوی رشیدیہ، فتاوی خلیلیہ، فتاوی نقشبندیہ پڑھ لیجئے، فتاوی محمودیہ پڑھ لیجئے، فتاوی خیریہ، فتاوی ظہیریہ پڑھ لیجئے، در مختار، تنویر الافکار، رد المحتار، ایک بھی باقاعدہ مسلک حنفیہ کی کتاب پڑھ لیجئے، کسی مقام پر آپ کو نہیں ملے گا کہ سال میں کوئی مہینہ صدمے کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ. غم کا مہینہ ہوتا ربیع الاول کا ہوتا. کونین کا آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے بڑا صدمہ اس کائنات میں پیش آیا. زمین روئی، آسمان رویا وفات مصطفیٰ پر. خاتون جنت سیدہ کائنات، خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا. ابھی میں نے مغرب اور عشاء کے درمیان ہماری مقامی مسجد میں، لال کنواں بھیڑی منڈی کی مسجد میں جلسہ تھا، وہاں میں نے یہ تذکرہ کیا، بتایا کہ صدمہ ہے کیا. سیدہ کائنات سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، چمکتے ہوئے سورج سے، اے سورج، جو صدمہ ہم کو اپنے بابا کی وفات پر ملا ہے، جو غم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات سے ہمیں پہنچا ہے، وہ صدمہ اور وہ غم، اے سورج، اگر تجھ پر ڈال دیے جائیں تو تم اپنی روشنی دینا بھول جاؤ گے. یہ ہے صدمہ، یہ ہے صدمہ. مگر کیا صحابہ کرام نے 11 ربیع الاول کو شادیاں بند کی، ولیمے بند کر دیے، کسی مہینے کی کسی دن کی کمائی کو حرام قرار دیا؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، آپ حضرات کے سامنے پرچیاں آتی ہیں، عید کے دن کی کمائی کیسی ہے، بقرعید کے دن کی کمائی کیسی ہے، 10 محرم کی کمائی کیسی ہے، 11 ربیع الاول کی کمائی کیسی ہے، رمضان شریف کی کمائی کیسی ہے؟ سب کمائی جائز و حلال ہے. درزی ہر روز کپڑے سیے، الیکٹریشین روزانہ کام کرے، جس کو جو اللہ نے ہنر بخشا ہے وہ روزانہ حلال روزی کمائے. میں عرض کروں آپ سے، اگر شریعت اسلام ایسا نظام بنا دیتی صدمے والا، تو ایسا کون سا مہینہ چھوٹتا، کون سا دن چھوٹتا؟ کوئی گھڑی نہ چھوٹتی. مہینے میں دن 30 ہی تو ہیں، سال میں دن 354 تو ہیں، عربی سال میں، قمری سال میں، چاند کے مہینے کے اعتبار سے 354 دن کا تو سال ہوتا ہے. 3 سال کے بعد ایک دن بڑھ جاتا، 355 دن کا سال. انگریزی میں، انگریزی کیلنڈر میں گریگورین جس کو بولتے ہیں، کیلنڈر کا نام گریگورین ہے، جولیس سیزر کا بنایا ہوا، جس کے نام پر جولائی مہینہ ہے، رومن بادشاہ. گریگورین کیلنڈر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اس مہینے میں 365 دن ہوتے ہیں، 3 سال لگاتار. چوتھے سال میں 366 دن ہو جاتے ہیں. تو 366 دن تو ہوئے، اور اللہ کے نبیوں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے. ذات مصطفیٰ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تعداد کم و بیش 2.25 لاکھ. بتاؤ کون سا دن چھوٹے گا صدمے سے؟ کون سے دن چھوٹے گا؟ غم کا کون سا ایسا پل ہوگا جو غم کا نہ گزرا ہوا؟ اس لیے شریعت اسلام نے یہ قاعدہ نہیں بنایا، شریعت اسلام نے یہ قاعدہ نہیں بنایا. میں عرض کرتا ہوں، یاد کیا جائے شہداء اسلام کو. اسی لیے عنوان کے تحت اجلاس ہوتے ہیں. یہ اجلاس قائم کرنے والے امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. غلام صحابہ، غلام مصطفیٰ، غلام صحابہ، غلام اولیاء، غلام علماء، غلام دین مصطفیٰ. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے 1918 میں یہ قائم کیے تھے، شوکت علی کے ہاتھے میں، لکھنؤ رکاب گنج کے اندر، جہاں اس خاکسار، اس گنہگار، اس سیاہکار کا ہر سال 2 محرم الحرام کو ماشاءاللہ خطاب ہوتا ہے. ہر سال حضرت مولانا جانشین امام اہل سنت 50 سال تک صدارت کا فریضہ انجام دیا. اس سے پہلے 13 سال تک ان کے والد مکرم مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالسلام صاحب فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صدارت کا فریضہ انجام دیا. اس سے پہلے ان کے دادا مکرم امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے 33 سال 1918 سے لے کر کے 1961 تک 33 سال مستقل شہدائے اسلام کے اجلاس کی صدارت کی ہے.
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے. اس خانوادے کا فرد و بشر خادم دین مصطفیٰ ہے, خادم مدح صحابہ ہے. اسی کی برکتیں ہیں یہ اجلاس یہاں ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں ہر جگہ ہو رہا ہے. کل حسین آباد میں کھیت والی مسجد میں انشاءاللہ ظہر بعد اس خاکسار کا خطاب ہوگا. شام کو احاطہ ستارہ بیگم ہے, ٹھاکر گنج کا علاقہ لگتا نا, ٹھاکر گنج کے قریب احاطہ ستارہ بیگم, وہاں انشاءاللہ بعد عشاء ہوگا. ہمارے علماء کرام سب مشغول ہیں ماشاءاللہ. میں عرض کر دوں آپ سے یہ شہداء اسلام کے اجلاس اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں شہداء اسلام کا مقام و مرتبہ تو معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے اپنی جان بارگاہ ربانی میں قربان کر کے اللہ کا قرآن اور یہ ایمان ہمارے مکان تک پہنچایا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی, مومن خواہ مومن کا شعر, بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے شاعر. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. میں عرض کروں بقرعید کی 29 تاریخ کو شہید ہوئے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے. میں عرض کروں 22,51,030 مربع میل کا علاقہ فتح کر ڈالا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ نوجوانوں کو بتایا نہ جائے. سیستان فتح ہوا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. دور فاروقی میں سیستان فتح ہوا, کرمان فتح ہوا, خوزستان فتح ہوا, تبرستان فتح ہوا, آذربائیجان فتح ہوا, ایران فتح ہوا, مکران فتح ہوا, حمدان فتح ہوا, بیت المقدس فتح ہوا, فلسطین فتح ہوا, اردن فتح ہوا, عراق فتح ہوا. پورے مملکت عربیہ میں اور پوری دنیا میں باقاعدہ شمالی افریقہ فتح ہو گیا. شمالی افریقہ تک کے دین اسلام پہنچ گیا. پرچم اسلام کو لہرانے والے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اقبال نے کہا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری. جس خلیفہ مصطفیٰ نے مغرب کی وادیوں میں اذانوں کی گونج پہنچا دی, اس خلیفہ مصطفیٰ کی شہادت کی تاریخ بقرعید کی 29 آئی چلی گئی, خیال نہیں آیا. امت محمدیہ کو, اہل سنت والجماعت کو صرف علماء ہی ذکر کریں گے. ہمارا بھی کچھ حق ہے, عوام کا بھی حق. ہم صحابہ والے ہیں, ہم اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں. کبھی خیال نہیں آیا. بقرعید کی 18 آئی, عثمان غنی کی شہادت چلی گئی, کبھی خیال نہیں آیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ جمل کے دوران ہو گئی, خیال نہیں آیا. میں عرض کر دوں آپ سے, 7 محرم الحرام پرسوں تھی. نواسہ مصطفیٰ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت قاسم بن حسن رحمت اللہ علیہ, حضرت عمر بن حسن رحمت اللہ علیہ, حضرت عبداللہ بن حسن رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے ہیں, شہید ہوئے 7 محرم الحرام کو. جیسا کہ مورخین نے لکھا 7 محرم الحرام, آج 9 تاریخ ہے, 9 ذی الحجہ, تاریخ میں واقعات درج. میں عرض کر دوں آپ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہو گیا. ایسے عثمان غنی کی نماز جنازہ میں ایسی دہشت, ایسا خوف. شاہ مولانا معین الدین ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ اسلام میں لکھا, بعض صحابہ کرام نے مدینہ چھوڑ دیا تھا. بتائیے کوئی مدینہ چھوڑے گا؟ اور صحابہ کرام چھوڑیں گے؟ وہ مر جائیں گے, وہ شہید ہو جائیں گے, شہر مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے. جس مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر رکھا گیا, ابن ماجہ شریف کی روایت, اس مسجد نبوی شریف کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ماحول تھا کہ بعض صحابہ کرام نے مدینہ چھوڑ دیا. خوف و دہشت کے عالم میں 17 آدمی تھے, 44 لاکھ مربع میل کے علاقے کا خلیفہ, اس کی نماز جنازہ میں 17 آدمی ڈر کر ہمت کر کے آئے تھے. یہ مورخین میں حضرت شاہ مولانا معین الدین ندوی رحمت اللہ علیہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, ہمت کر کے صحابہ کرام آئے تھے. ایک دن گزر گیا اور بدن عثمان ایسے ہی پڑا رہا شہادت کے باوجود. ایک دن گزر گیا, 1.5 دن گزر گیا اور آپ کا بدن اقدس ایسے ہی رہا بغیر کفن کے. کیا ماحول تھا؟ دین بر اعظموں پر خلافت کا جھنڈا لہرانے والا عثمان. اگر عثمانیوں پر کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. بچوں کو عالم بنائیے, بچوں کو مورخ بنائیے, بچوں کو مفتی اور مولوی بنائیے, ڈاکٹر بھی بنائیے, انجینئر بھی بنائیے, ماسٹر بھی بنائیے, ٹیچر بھی بنائیے. ہمارا کوئی مفتی آپ کو روکے گا نہیں.
کمائی کمانا ہے، کمپیوٹر سائنس بنا دیجئے، کمپیوٹر سائنٹسٹ بنائیے. سندر پچائی ہندوستان میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے، گوگل کے اندر سی ای او ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر، سی ای او گوگل کے سندر پچائی. اور گوگل کا آفس ہے کیلیفورنیا میں. گوگل بنانے والے دو اسٹوڈنٹ، اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی کے دو اسٹوڈنٹ، سرگئی برین، لیری پیج، ان دونوں نے گوگل کو لانچ کیا 4 ستمبر 1998. آج پوری دنیا میں 4 ارب 90 کروڑ آدمی گوگل کا استعمال کر رہا ہے. اس کے سی ای او ہیں. سی ای او کون؟ سندر پچائی. کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان میں، تمل ناڈو میں. 1 دن کی تنخواہ. پیسہ کمانا ہے بچوں کو کمپیوٹر سائنس ہی بنا دیجئے. دنیاوی تعلیم جب دلا ہی رہے ہیں، انجینئر بنائیے، بڑا ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکچرر بنائیے. کیمبرج یونیورسٹی چلے جائیں، بی ایچ یو یونیورسٹی بنارس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہاں چلے جائیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، اچھی تنخواہ ملے گی، خوشحال زندگی ہوگی. کس عالم نے روکا؟ کسی نے نہیں روکا. عالم بنائیے، مفتی بنائیے. ہمارے خاندان کے کون سے لوگ ہیں جو آپ کو روک دیں گے؟ کون سا مسلم ڈاکٹر ہے، کون سا مسلم انجینئر ہے جو روک دے گا؟ نہیں، آپ بچوں کا حافظ نہ بنائیے، قاری نہ بنائیے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، سندر پچائی ہندوستان میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے. 1 دن کی تنخواہ میں بتا دے رہا ہوں، مہینے کی تنخواہ آپ نکال لیجیے گا. 1 دن کی پر ڈے ان کی جو باقاعدہ سیلری ہے، 1 دن کی تنخواہ 6,39,000 روپے پر ڈے. 6,39,000 روپے تنخواہ ہے سندر پچائی کی، جو گوگل کے سی ای او ہیں. گوگل جس کو مین آفس کیلیفورنیا امریکہ میں ہے، وہ خود ہندوستان کے ساؤتھ انڈین آدمی ہیں، تمل ناڈو میں رہتے ہیں. ماشاءاللہ زیادہ عمر نہیں ہے، عمر دراز بہت نہیں ہے، نوجوان ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، 1 دن کی تنخواہ ان کی میں عرض کر دوں 6,39,000 روپے ہے. 1 مہینے کی تنخواہ بھی لے لیجیے، آپ سمجھ لیجیے 1,40,00,000 روپے تنخواہ ہے ان کی. بچوں کو بنائیے، کمپیوٹر سائنس بنا ڈالیے، پیسہ کمائے گا. تو اسی طرف آ جائیں، یا پوری رات پورا دن موبائل، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ویڈیوز، کلپس، شارٹ ویڈیوز، پکچر، ڈرامے، میچ، جھوٹی سچی خبریں، الٹے سیدھے گندے فحش مناظر، بے شرمی بے حیائی کی کہانیاں. یہ اس میں وقت ضائع ہوگا قوم کا. کیا خدمت کریں گے دین کی، اور کیا خدمت کریں گے نوجوان ملک ہندوستان کی، کیا خدمت کریں گے انسانی سماج کی، کیا مقام سمجھیں گے شہداء اسلام کا. یہ نوجوان نقیب اجلاس رفیق مکرم عزیزم حافظ و قاری سید شاہ محمد فیصل میاں صلی اللہ علیہ وسلم یکم محرم الحرام کو یہ معظم نگر میں نظامت فرما رہے تھے. وہاں میں نے دورے فاروقی پیش کیا. دوسرے دن خصوصی فون کیا آپ نے اور عوام کا تاثر ہمیں بتایا. میں تمام احباب سے کہہ رکھتا ہوں، عوام کے تاثرات پہ گہری نگاہ رکھیے. ان کا تاثر مثبت ہے کہ منفی ہے، پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے، کون سا ٹاپک ان کو اچھا لگ رہا ہے، تاریخ کا، سیرت کا، معجزات رسول کا، کرامات اولیاء کا، بزرگان دین کے تذکرے، تاریخ اسلام، شہادت عثمانی، شہادت فاروقی، شہادت حیدری، شہادت حسینی، شہادت زبیری. یہ نگاہ رکھتے ہیں. یہ حضرات ہم کو فون پہ بتاتے ہیں. ماشاءاللہ کہاں اللہ کا شکر احسان ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ. یہ تاثر لے کر کے گئے ہیں. عوام میں کچھ معلومات ہوئی ہے. جیسے پل غلام حسین میں نے باورچی خانہ ہے، چونکہ باورچی ٹولہ لکھنؤ کا، تو باورچیوں کی تاریخ پیش کی تھی. 1786 کے پہلے باورچی کا میں نے تذکرہ کیا. وہاں بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے باقاعدہ ذکر کر رہے تھے. کھانے کے بعد دسترخوان میں مجھے بتایا گیا، میں عرض کر دوں آپ سے، کہا کہ ارے یہ تو ہمارے خاندان کا تذکرہ کر رہے ہیں. شیخ رمضان عالم باغ سے باقاعدہ آئے تھے باورچی ٹولے کے اندر، پل غلام حسین پہ آباد ہوئے. اس کے بعد میں ان کے بیٹے اللہ بندے انہوں نے بھونگے کے کباب ایجاد کر دیے تھے. کبابوں کی قسمیں تو بہت نہیں ہوں گی، شامی کباب، نرگسی کباب، قندھاری کباب، لوکی کے کباب، پتیلی کے کباب اور بھٹوا کباب. آپ نے باقاعدہ اور ٹنڈے کے کباب سنے ہوں گے، مگر بھونگا کباب نہیں سنا ہوگا. بھونگا کباب نہیں سنا ہوگا. آج باورچیوں کو نہیں پتا اس میں بھونگے نکلتے تھے اور گولر کی شکل کا تھا، گولر کے آکار کا، گول مٹول گول باقاعدہ جیسے گولر میں سے بھونگے نکلتے ہیں. پتہ نہیں، اللہ بہتر جانے. مورخ نے لکھا، اتہاسکار نے لکھا، آج تک یہ راز ہے کہ جب کھولتے تھے اس کباب کو، اس میں سے جو بھونگے نکلتے تھے وہ کون سی بھوسی ڈالتے تھے، کون سا پاؤڈر. بھونگے تو جاندار ہوتے ہیں، اس میں سے جو بھونگے نکلتے تھے
وہ پاؤڈر ہوتا تھا، بھوسی کون سی تھی، کیا شکل تھی، کیا آمیزش تھی، کیا ملاوٹ تھی کہ بھونگے کے کباب یہ باقاعدہ پر غلام حسین سے ایجاد ہوئے تھے، اور ایجاد کرنے والے اللہ بندے. وہاں اس موضوع بات تھی. اس روز آپ ایک نئے مکان میں لے گئے تھے، افتتاح ہوا، نیا مکان تھا. وہاں میں نے دیکھا مکان نیا ہے، کس موضوع پہ بات کریں. ایک صاحب نے نئے مکان میں داخلہ لیا تھا، نئے مکان داخلہ لیا. حافظ سید محمد وسیم نے تاریخ درج کروا دی. ان کو پتہ چل گیا آرام کی تاریخ ہے، تو انہوں نے خاص طور پہ انتظام کرا دیا پہنچنے کا. وہاں اور بھی معززین شہر موجود تھے. میں نے سوچا کہ نیا مکان ہے تو یہاں کس موضوع بات کی جائے. میں نے عرض کیا دیکھیے اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے جو مکان بنایا ہے وہ بیت اللہ ہے. سبحان اللہ کے خانہ کعبہ دنیا کا پہلا مکان ہے. اینٹیں اور گارے سے بنائی جانے والی پہلی عمارت خانہ کعبہ. اور آج پوری دنیا میں جو مکانات ہیں، پوری دنیا کے ہاؤزز، ہاؤ مینی ہاؤزز آر دیئر ان دا ورلڈ، دنیا میں کتنے مکانات ہیں اس وقت دنیا میں، اس کی میں نے تعداد پیش کی کہ 2 ارب 25 کروڑ مکانات ہیں. ان 2 ارب 25 کروڑ مکانات میں ہندوستان میں 25 کروڑ مکانات ہیں. ہندوستان میں 25 کروڑ مکانات ہیں. ان 25 کروڑ میں ایک مکان یہ ہے جس میں آج آپ لوگ داخل ہوئے. سب لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے، سب لوگ وہاں سبحان اللہ پڑھ رہے تھے کہ موضوع اب یہاں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد شہداء اسلام اپنے عنوان پہ آ گئے. جو مہینہ چل رہا ہے شہداء اسلام کے اجلاس کا مہینہ ماشاءاللہ پہلے شروعات یہاں سے کر دی. جہاں جو موضوع یہاں شہداء اسلام کا اجلاس ہے تو عنوان کی رعایت رکھی جائے، صرف شہداء اسلام کی بات کرے، مقام و مرتبہ بیان کرے. پورے سال بھر پھر موقع نہیں ملتا ہے. میدان بدر میں 14 صحابہ کرام شہید میں اس کا تذکرہ ہو جائے. میدان صبر اللہ اکبر کہیے، اب شہداء کرام کا تذکرہ آ رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے، بھی بہت سارے معاملات باقی ہیں، سحری کا بھی وقت ہو رہا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، جن حضرات نے آج روزہ نہیں رکھا کسی وجہ سے، کمزوری، بیماری، نقاہت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، کوشش کریں وہ کل کا روزہ، پرسوں کا روزہ رکھ لیں. جس کا 9 محرم الحرام کا روزہ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں. مولانا نے بھی عرض کیا تھا، بھی مفتی صاحب دامت برکاتہم نے، کہ وہ باقاعدہ 10 اور 11 کو رکھ لے. یہ روایت میں موجود ہے. مفتی علی دین نے اس کی اجازت دی ہے، باقاعدہ ثواب وہی ملے گا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، مائیں بہنیں اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، کمزوری ہے، لاغری ہے، دوائیں چل رہی ہیں، ان سے اصرار نہ کیجیے گا. ان کو زیادہ ضد اور پریشرائز نہ کیجیے گا. بس کہہ دیجیے گا ہمت طاقت تو رکھیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، تو آج جو روزہ نہیں رکھ پائے ہیں وہ کل روزہ رکھ لیں. کل اور پرسوں 2 روزے رکھ لیں، 10 محرم الحرام اور 11 محرم الحرام. اس کا تعلق کہاں سے؟ اس کا تعلق شہادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی واقعے سے نہیں ہے. اس کا اصل تعلق ہے ہجرت رسول سے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سن 1 ہجری میں شہر مدینہ داخل ہوئے، 622 عیسوی میں تشریف لائے، تو وہاں اہل مدینہ میں سے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ روزے کی حالت میں ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ لوگ نے روزہ رکھا ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا، کس بات پر کیا واقعہ پیش آیا؟ فرمایا ان یہودیوں نے کہ آج کے دن اللہ نے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم کے ظلم و ستم سے نجات بخشی تھی. اس خوشی میں، اس شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبری میں میرے بھائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام پیغمبری میں میرے بھائی ہیں، تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں اس روزے کے. حضرت پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. یہ سن 1 ہجری کی بات ہے. اس وقت جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مورخین نے لکھا، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سن 2 ہجری میں ہوئی تھی. یہ روزہ 1 ہجری میں رکھا گیا. جناب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ 3 ہجری میں ہوئی.